السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم کے بغیر عمل بعض اوقات گمراہی تک لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو راستے کا علم ہی نہ ہو اور وہ گھر سے نکل پڑے تو کیا منزل تک پہنچ جائے گا؟ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے جنت تک پہنچنے کے راستے کا بھی علم ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر انسان اس راستے پر نہ چلے تو وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ تو جنت کا راستہ کیا ہے؟ علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے۔ مثلاً ایک شخص عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوب تھکاتا ہے، اور عبادت میں لیکن وہ بغیر علم کے ایسے طریقوں سے عبادت کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جس طرح اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتی ہے عبادت، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو نہیں تھکاتا، وہ اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو شیطان کے چالوں میں سے ایک بڑی اہم چال ہے کہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے، کیونکہ علم نور ہے۔ پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو وہ ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکریں لگواتا ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا تو پھر انسان اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ ابن عبیدہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے نفرت دلاتا ہے۔ یعنی شیطان کی چال میں سے یہ ایک چال ہے کہ وہ قرآن پر تدبر نہیں کرنے دیتا، اس پر غور و فکر نہیں کرنے دیتا۔ یعنی شیطان قرآن پڑھنے کو چھڑوا دے گا اور پھر پڑھ لیں گے یا یہ کر لیں، لیکن قرآن کے غور و فکر اور ان کے دل کو جو ہے گھبراہٹ میں ڈال دے گا جب وہ غور و فکر کرنے لگیں گے۔ کیونکہ انسان اگر قرآن پر غور و فکر کر لے تو اس کا راستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قرآن کے اندر گہری سمجھ بوجھ سے روکنا شیطان کا کام ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں اسے ہدایت حاصل ہو جائے گی، اور اگر ہدایت مل گئی تو اس کو راستہ مل گیا، پھر یہ میرے انجام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ کیونکہ شیطان نے کیا قسم کھائی تھی؟ گمراہ کرنے کی، کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکا دوں گا، تو جب وہ پھر اس کی یہ چال جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ 26واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ احقاف ہے، یہ مکی ہے اور اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ان سے منہ موڑنے والے ہیں جنہوں نے انہیں ڈرایا گیا تھا۔ یعنی اس صورت کا آغاز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب عزیز کی ثنا اور تعظیم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ثنا اور تعظیم کے ساتھ اس کا بیان شروع ہوا ہے، اور اس بارے میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ وہ اس کتاب سے روشنی حاصل کرے، رہنمائی حاصل کرے، اس کی آیات میں تدبر کرے، اس کے خزانوں تک پہنچے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا تو اس کے ساتھ ہی آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں بھی فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے آسمان زمین بنائے اسی نے یہ کتاب اتاری، اور اس نے اس لیے اتاری تاکہ انسان اس کے بارے میں صحیح نقطۂ نظر قائم کریں اور ان سے فائدے اٹھائیں، اور پھر جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو یاد رکھیں، اس کی عبادت کریں، اور اس بات پر پورا یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا ان کی کوئی نقل شدہ بات ہی میرے پاس لاؤ۔ اسے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اسے کوئی جواب دے سکتے حالانکہ وہ ان کی دعا ہی سے غافل ہے۔
یعنی مشرکین کے بت جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور بت جو ہے وہ ان کی دعاؤں سے ہی غافل ہے. وہ بعض کا کیا کہتے ہیں لوگ بتوں سے مانگتے ہیں، تو بت کیا ان کی بات سنتے ہیں؟ بت سن ہی نہیں سکتے. اسی طرح بعض کا نعوذ باللہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یا علی مدد کہہ دیتے ہیں. تو کیا یا علی مدد کہنا، کیا علی جو ہے علی رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت ضرور دی تھی، لیکن کیا وہ ہماری مرادیں پوری کریں گے؟ کوئی انسان کسی کی مراد پوری کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے. یعنی قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہم تو غافل تھے اور ہم تمہیں پکارتے تھے. یعنی نبی کے ذریعے سے یعنی ان کو کیا کہا جائے گا کہ ہم تو تم لوگوں کو پکارتے، جن کو وہ پکارتے ہوں گے اپنے معبودوں سے کہیں گے تو ہم تو تم لوگوں کو پکارتے تھے تو تم ہماری مدد کرو. اور جب ہماری کھلی کھلی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کو جب کہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے. جہاں وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دو اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے کا تم کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. تم اس کے بارے میں جو باتیں بنا رہے ہو وہ انہیں زیادہ جانتا ہے. میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر وہی کافی ہے اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. کہہ دو میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اور کہہ دو کیا تم نے دیکھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اور تم نے اس کا کفر کیا، حالانکہ اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی بھی دی، پھر وہ ایمان لے کر آیا اور تم نے تکبر اختیار کیا. یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اس کی گواہی دی تھی کہ وہ عبداللہ بن سلام تھے، اور گواہی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات نازل ہوئی ہے. قرآن بھی اسی کی مثل ہے. یعنی قرآن اور تورات جو ہے سیم ہے. اور کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو وہ ہم سب پہلے اس کی طرف نہ آتے، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور وہ کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے. یعنی مشرکینوں نے کیا کہا تھا کہ قرآن مجید خیر و برکت تو ہوتی ہے، تو ہم پہلے ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بن جائیں. اور سیدنا بلال، سیدنا عمار، سیدنا صہیب، خباب وغیرہ ہم جو ہے یہ جو تھے سب آگے بڑھنے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، تو یہ عقل میں زیادہ تھے. تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ معاشرے کے پڑھے لکھے یا امیر طبقے والے جو لوگ ہیں وہ اسلام لائیں گے تو ہی اسلام پنپے گا. یعنی یہ جو سب لوگ تھے جتنے بھی میں نے نام لیے، سیدنا صہیب، خباب وغیرہ، یہ سب وہاں کے غریب طبقہ تھا. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا کہ تمہارے یہ غریب لوگ جو ہیں یہ اپنے پاس سے ہٹا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. سیم یہی سچویشن جو تھی مشرکین مکہ کی تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تمہاری جماعت میں کیوں بیٹھتے ہیں. تو اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے تاکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ انہیں ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو. اور یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے پھر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی ایک تو وہ ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ پر انہوں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان پر ثابت قدم بھی رہے اس بات پر. یہی لوگ کون سے ہوں گے؟ جنت والے ہوں گے. اس میں ہمیشہ رہنے والے ان اعمال کی جزا میں جو وہ عمل کرتے تھے. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلا بندوں میں سے حقوق کون سا آتا ہے؟ والدین کا حق آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ والدین ہمارے جو ہے ہمیں پالنے کے لیے کتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں. ماں جو ہے 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور کتنی مشکلات برداشت کرتی ہے. پھر باپ بھی اس کی معیشت کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے کتنی مشقت اٹھاتا ہے. تو والدین جو ہے بچے کو پالنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے
حق کے بعد سب سے پہلا حق جو ہے والدین کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا، ناگواری کی حالت میں اس کو جنم دیا، یعنی وہ تکلیف میں ہی تھی نا۔ جب وہ 9 ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے وہ تکلیف میں ہوتی ہے، جب اس کو پیدا کرتی ہے تب بھی وہ تکلیف میں ہوتی ہے۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چرانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے، یعنی 2.5 ماہ اس کو اپنا خون پلاتی ہے، یعنی دودھ پلاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے، بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں نے جہاد پر جانا ہے اور میرے والدین جو ہیں بوڑھے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تم جہاد پہ چلے جاؤ۔ ان کو کیا کہا گیا تھا، اپنے والدین کی خدمت کرو، یعنی یہ کس ثواب کی حد تک ہے کہ والدین کی خدمت کرنے کا ثواب جو ہے جہاد کے برابر ہے۔ جہاد کر لیا یا والدین کی خدمت کر لی، کیونکہ والدین بعض اوقات بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، تو اگر بچے بھی بڑے ہو کر والدین کو نہ پوچھیں تو کیا ہوگا۔ اور پھر ہم نے ایک اور حدیث دیکھی تھی کہ ایک غار میں جو ہے 3 آدمی پھنس گئے تھے، تو تینوں نے اپنی اپنی نیک باتوں کا، نیک کاموں کو وسیلہ بنایا تھا۔ تو ایک آدمی نے جو وسیلہ بنایا تھا وہ کیا تھا کہ میں بکریوں کا دودھ دھو کر آتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہوں۔ تو ایک دن میں ان کا کام کرتے لیٹ ہو گیا تو میرے والدین سو گئے تھے، تو میں صبح تک انتظار کرتا رہا کہ میرے والدین اٹھیں تو پھر میں ان کو دودھ پلاؤں اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو اس غار سے میں نجات دے، تو کیا ہوا تھا، پتھر ہٹ گیا تھا۔ یعنی یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور ہم نے ایک اور آیت بھی پڑھی تھی کہ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہیں۔ اف کی ڈیفینیشن بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بار بار ماں باپ کام کہتے ہیں تو بعض کا بچہ جو ہے اٹھنے کے قاصر ہو جاتا ہے، کہتا ہے اف میں اب پھر اٹھوں، یعنی وہ والا اف بھی جو ہے والدین کو نہیں کہنا۔ اتنی سخت ممانعت ہے والدین کے حقوق کے بارے میں، اس لیے والدین کے حقوق کے بارے میں بڑے ڈریں۔ اور اس کے بعد جو ہے والدین اگر فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے، پھر بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نیک اولاد جو ہے والدین کے لیے صدقہ جاری ہے، جو دعائیں ہم اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں تو وہ دعائیں جو ہیں ان کو ضرور پہنچتی ہیں۔ ان کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہی لوگ ہیں، ہم ان سے سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں، جو ایمان لے کر آتے ہیں، اس پر ثابت قدمی رکھتے ہیں، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں سے ہم اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ جنت والوں میں ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جائے گا، یعنی والدین کی خدمت کرنے والا وہ جنت تک چلے جاتا ہے۔ یعنی ایک والدین کی جو دعا ہے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ایک دفعہ جریج رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، ان کی ماں نے ان کو 3 دفعہ پکارا، جرجیز، تو اب کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کے آگے حاضر تھا، ظاہر ایک دفعہ نماز نیت کی ہو تو وہ توڑنے کو بھی دل نہیں کرتا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، ادھر میری ماں پکار رہی ہے، ادھر میں تیرے حضور کھڑا ہوں، تو میرے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے۔ کیونکہ وہ نیک انسان تھے، اس کی ماں نے جب بار بار پکارا تو اس کو کہا اللہ تعالیٰ تجھے تب تک موت نہ دے جب تک تو ایک فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ ایک فاحشہ عورت نے جرجیز رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا دیا کہ یہ بچہ جو ہے جرجیز کا ہے۔ پھر اس صحابی رسول نے کیا کیا کہ اس بچے سے پوچھا کہ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا کی، کیوں کہ وہ نیک اولاد تھی
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا کر دی، اور وہ اس نے بتایا کہ میں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اس سے ان کا الزام تو ہٹ گیا، لیکن دیکھیں ماں کی بد دعا جو ہے وہ ضرور لگتی ہے، پوری ہوتی ہے۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کو چاہیے اگر بچہ اس کو بہت تنگ بھی کر رہا ہو تب بھی اس کو اچھی ہی بددعا دے، بری بددعا نہ دے، کیونکہ اس وقت جو ماں کی جو ہے بددعا عرش پہ جاتی ہے، دعا بھی اور بددعا بھی۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے یہ دھمکی دیتے رہتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی۔ اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری بربادی ہو، ایمان لے آ۔ یعنی بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے نا، والدین نیک ہوتے ہیں، اولاد جو ہے وہ بد ہوتی ہے۔ اب وہ اس کو راہ راست پر لا رہے ہیں، لیکن وہ لڑکا ہے کہ ماں باپ کی بات ہی نہیں ماننے کو آ رہا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ تیری بربادی ہو، ایمان لے آ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی قصوں کے کچھ کہانیاں ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی، جنہوں ان گروہوں میں جو ان سے قبل گزر چکے ہیں، یقیناً وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی دیکھیں بعض کا والدین نیک ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، لیکن بعض کا والدین نیک ہوتے ہیں لیکن اولاد بد ہوتی ہے۔ بعض کا والدین نیک نہیں ہوتے، حالانکہ انہوں نے ان کی تربیت کی ہوتی ہے لیکن اولاد نیک نہیں کراتی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد کیا تھے؟ بت پرست تھے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کتنی بھلائیاں رکھی تھیں۔ اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جنت کے 100 درجے ہوں گے، ہر ایک کے جو درجہ ہوگا اس کے عمل کے مطابق ہوگا، یعنی جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا وہ اتنے ہی بلند درجے پر ہوگے۔ تو جنت الفردوس جو ہے وہ کتنا کون سے درجے پہ ہے؟ سب سے بلند درجے پر۔ اس سے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے بس۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب بھی طلب کرو جنت الفردوس طلب کرو، کیونکہ اس جیسے اعمال کرنے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے جا چکے، ان سے فائدہ اٹھا چکے، چنانچہ آج تمہیں توہین کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ کس کو کہا جائے گا؟ کافروں کو کہا جائے گا۔ یعنی جو جنت والے ہوں گے ان کو تو ان کے اعمال کے مطابق درجات دیے جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے ان پر ان کی نافرمانیوں کا، ان کو تکبر کا ان کو یاد دلایا جائے گا کہ تم نے یہ نافرمانیاں کی ہیں، یہ دنیا میں تکبر کیا، اب جلنے کا مزہ چکھو۔ اور رات کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، اور خبردار کرنے والے بلا شبہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے؟ اگر تو واقعی سچا ہے تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ دیکھیں کتنے وہ سرکش لوگ تھے، اور یعنی ایسی آگ کہ جس میں دردناک عذاب ہو، ایسی آگ کو لے آ۔ تو یہ اس سے مراد یمن کا خضر موت کا علاقہ ہے، اور جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں، اور یہ علاقہ قوم عاد کا مسکن تھا جو کسی زمانہ میں سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن آج ریت کے ٹیلوں سے بھرا ہوا ہے۔ قوم عاد نے اسی جگہ زمین دوز مکان بنائے تھے۔ اس نے کہا اس کا علم تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ تو جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنی وادیوں میں آتے دیکھا تو کہا یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ بادل، ان پر عذاب کی ایک شکل آ رہی تھی، یعنی عذاب آ رہا تھا۔ انہیں بادل ہم دیکھتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بادل آ رہا، بارش برسے گی، اب موسم بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی بادلوں کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئے کہ یہ تو ہمیں بارش برسانے آئے ہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے ہم نے جلدی طلب کیا تھا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب تھا، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی، چنانچہ وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا ہوگا۔ مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان چیزوں میں سے
بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں، دل بنائے تھے، چنانچہ نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، نہ ہی ان کے دل ہی ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، اور ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کی شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ چنانچہ جن کو انہوں نے قرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ہی ان کا جھوٹ جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ اور جب ہم نے جنات کے گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ غور سے قرآن سنتے تھے، تو جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا یعنی تلاوت کو، تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ اب دیکھیں جنات بھی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو وہ بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کو انہوں نے فوری خاموش کیا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں جب آیات کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اتنا ہی زیادہ شور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک جو ہے آپ ایسے دیکھیں کہ جب تراویحیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کبھی عورتوں والی سائڈ پہ جا کر دیکھیں، اور ادھر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، ادھر سے عورتیں آپس میں باتیں لگی ہوں گی، کوئی کھانا پیش کر رہا ہوگا، یہ کھا لو، اب یہ پانی پی لو، یعنی کوئی ان میں یہ نہیں ہوگا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ہم نے اس کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ قرآن کی تلاوت کی ایک تعظیم ہے، قرآن کی تعظیم ہے، تو اگر یہ تعظیم اٹھ گئی تو پھر دنیا سے سب کچھ اٹھ جائے گا۔ اس کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ اور انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی ہے۔ کس نے کہا؟ جنوں نے کہا، جن کیونکہ ایک جن سن کر گئے، اور انہوں نے اپنے جیسے جو گھر میں جو گروہ تھا ان کا، ان کو کہا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، یعنی انہوں نے جو تورات تھی وہ انہوں نے سن رکھی تھی، لیکن انجیل کی ان کو بنگنی شاید پڑی تھی، اس لیے انہوں نے تورات کا نام لیا۔ تو اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے جس سے پہلے ہے، وہ حق اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے۔ دیکھیں جنوں میں سے بھی نیک جن ہوتے ہیں، جن کو جو اسلام لے کر آئے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ہم نے جنوں کو کیا بنا رکھا ہے؟ منتے مرادوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جنوں کو غیب کا علم بھی آتا ہے، حالانکہ جنوں کو غیب کا علم ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں جنوں اور انسانوں کو سے دوزخ کو بھر دوں گا، یعنی جن اور انسان کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے کوئی مددگار ہے۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی جو ہدایت ہمارے لیے وہی ہدایت جنوں کے لیے بھی ہے۔ اور کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا کیا اور جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، اس پر قادر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، ہاں یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چنانچہ تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ کہاں؟ دنیا میں۔ اب تمہارے ماننا یا نہ ماننا ایک برابر ہے۔ چنانچہ آپ صبر کریں جیسے پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، ان کے لیے تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور جس دن یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ دن کی ایک گھڑی ہے، زیادہ دنیا میں نہیں رہے، پیغام پہنچا دینا ہے، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ سورہ محمد مدنی ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ کفر کنہوں نے کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ تو انہوں نے روکا کس چیز سے تھا؟ حرم سے روکا تھا،
اور حاجیوں کو کھانا کھلانے سے روکا تھا، حاجیوں کو وہاں سے آنے سے روکا تھا، پانی پلانے، صلہ رحمی، یہ سارے ان کے اعمال تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا تھا، انہوں نے ایمان سے روکا تھا مسلمانوں کو، اور حالانکہ وہ سارے اعمال نیک کرتے تھے۔ کیا قریش مکہ حاجیوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے؟ ان کو پانی نہیں پلاتے تھے؟ ان کے وہاں پہ رہنے کا بندوبست نہیں کرتے تھے؟ لیکن ان کے سارے اعمال برباد کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ سارے اعمال کی جو بیس ہے وہ کس پر ہے؟ ایمان پر بیس ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی، ان کا حال درست کر دیا۔ یعنی ایک تو قریش مکہ تھے، حالانکہ وہ نیکیاں کرتے تھے لیکن ان کے اعمال سارے برباد۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، نبی پر ایمان لائے، اس کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی وجہ سے، اس ایمان لانے کی وجہ سے ان سے ساری برائیاں دور کر دی۔ یہ اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے یقیناً وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے، تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد یا احسان ہے یا فدیہ، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کا بدلہ لے لیتا، لیکن تاکہ وہ تمہارے ایک دوسرے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اس آیت میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو وہ کافروں سے بدلہ لینا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن یہ جنگ کیوں رکھی گئی؟ تاکہ ایمان جو لے کر آئے ہیں، جنہوں نے اعمال صالحہ کیا، ان کی آزمائش ہو سکے۔ وہ ضرور ہی ان کی رہنمائی کرے گا، ان کا حال درست کر دے گا، اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کرا چکا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہوگے اور رہائش وہاں پہ بنا لیں گے۔ یعنی جنت میں گھر بنانے کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ ایک تو ایمان لانا چاہیے، دوسرا دن کی 12 رکعات جو ہیں وہ جنت میں گھر بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ کون سی 12 رکعات ہیں؟ فجر کی 2، ظہر کی 6، مغرب کی 2 اور عشاء کی 2، یہ 12 رکعتیں ہیں۔ یہ بھی جنت میں گھر بنانے کے مترادف ہے، انسان کا ایک گھر جنت میں بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چاشت کی 4 رکعات جو ہیں وہ بھی جنت میں گھر کا بننے کا باعث بنتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر مسجد بنانے میں آپ مدد کریں، چاہے ایک اینٹ ہی کیوں نہ لگائی گئی ہو، وہ بھی آپ کا جنت میں گھر بنا دے گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا بھی، اور جو صفوں کو پور کرتے ہیں، یعنی صفوں کے درمیان، آج کل تو کرونا کی وجہ سے کہتے ہیں صف میں فاصلہ رکھیں، لیکن جو صفوں کو پور کرتے ہیں وہ بھی جو ہے جنت میں گھر بنانے کا باعث بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر انسان چاہے سچائی پر کیوں نہ ہو، جھگڑا ختم کر دے سچائی پر رہتے ہوئے بھی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا ایک جنت میں گھر بنا دے گا۔ اس کے علاوہ ذکر اذکار، سورہ اخلاص کا پڑھنا، یہ ساری باتیں جو ہیں جنت میں گھر بنانے کے مترادف ہیں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال جو ہے برباد کر دیے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلتے نہیں کہ وہ دیکھیں ان کے پہلوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی، کافروں کے لیے بھی اسی جیسی تباہی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کا یقیناً ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک عمل کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ یعنی جانور صرف کھاتے ہیں اور پیتے ہیں،
یا ان کو شہوت یعنی شرمگاہوں کی وہ استعمال کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، یہی ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی دنیا میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور چل بستے ہیں، یعنی ان کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا کیا مقصد بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور کتنی ہی بستیاں جو تمہاری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھی، جس نے تمہیں نکال دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، اس کی طرح ہے جس کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا، اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، اور اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا وہ اس کی طرح ہیں جو آگ میں رہنے والے ہیں؟ اور ان کو گرم گھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی، اور ان میں سے بعض آگ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آگ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان سے جنہیں علم عطا کیا گیا کہتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا تھا، یعنی وہ علم کی مجالس میں بیٹھتے ہوئے بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ جب باہر نکلتے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں آج کی محفل میں کیا کہا گیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ دلوں پر مہر کیوں لگائی ہے؟ کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، انہیں ان کو تقوی عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا فرمائے۔ وہ اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں، بے شک اس کی علامات تو آ چکی، پھر جب وہ ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی۔ بس آپ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے، تمہارے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے لیے بھی بخشش مانگیں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی بخشش مانگیں تو ہمارے جو ہیں کتنے زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ہمارے جتنے دنیا میں خواتین مرد مومن عورتیں مرد جو ہے فوت ہو گئے ہیں، جب وہ ہیں یا وہ آنے والے ہیں قیامت تک، ہم ان سب کے لیے اگر بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جیسے کون سی دعا مانگی جاتی ہے اس کے لیے؟ رب اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دے مومن عورتوں اور مومن مردوں کو۔ یعنی یہ اتنا سا جملہ کہنے سے ہمارے نامہ اعمال میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی، چنانچہ جب کہ ایک محکم صورت اتار دی جاتی ہے۔ محکم صورت کون سی ہوتی ہے؟ جس آیت کی جو واضح احکامات ہیں، ہم پر واضح احکامات اتار دیے گئے ہیں، اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت سے گشی ڈال دی جاتی ہے۔ جب جنگ کے احکامات آتے ہیں تو وہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں جیسے ان پر کوئی غشی طاری ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں کون سا یہ عجیب سا حکم آ گیا۔ بس ان کے لیے بہت بہتر ہے حکم ماننا اور بھلی بات کہنا، پھر جب حکم جہاد پختہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کر دو گے، اپنے رشتوں کو توڑ دو گے۔ یعنی جو رحم کے رشتوں کو توڑنا جو ہے بہت سخت گناہ ہے۔ رحم کے رشتوں کو توڑنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو عام رحم توڑنا، یعنی جو دینی رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی دینی بھائی بہن ہو گئے، یا یہ ہمسائے وغیرہ، یہ سارے کون سے عام رحم والے ہیں۔ اور خاص رحم والے کون سے ہوں گے؟ یعنی جو اپنے رشتہ دار، یعنی بہن بھائی چاچا تایا وغیرہ یہ رشتہ دار ہیں، اگر یہ معاملات ہم توڑ دیں گے تو وہ بھی رشتہ داری توڑنا ہی ہے۔ تو قطع رحمی کے نقصانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، لیکن قطع رحمی کرنے والے کے نامہ اعمال قابل قبول نہ ہوں گے۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رشتوں کو کاٹا یا جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا. یعنی اتنا سخت گناہ ہے رشتہ داری کو توڑنا. بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ رشتہ دار جو ہے وہ پتہ نہیں عجیب طرح کے ہوتے ہیں, ان کو رکھنا بھی مشکل, چھوڑنا بھی مشکل, ایسے ہوتا ہے نا. لیکن آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی ان باتوں کو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا, آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی. تو انسان اس وقت جب ایک ایک نیکی کو ترسے گا تو کیا ہوگا, یہی نیکیاں اس وقت کام آئیں گی. تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی, بس انہیں بہرا کر دیا, ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے, یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ یقیناً جو لوگ اپنی پشتوں پر پھر گئے ان کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی, ان کے لیے شیطان ان کا عمل خوشنما بنا دیا گیا, ان کے لیے مہلت لمبی بتائی. یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی, کہ بعض معاملات میں ہم جلد ہی تمہاری اطاعت کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے. تو کیا ہوگا جب فرشتے ان کی ارواح قبض کر لیں گے, یعنی روحوں کو قبض کر لیں گے, ان کے چہروں ان کے کمروں پر ماریں گے. یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے ان کی پیروی کی. جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا انہوں نے بھی اس کی رضا کو برا جانا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ہرگز باہر نہیں نکالے گا, اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ سب دکھا دیں, پھر ان کے چہرے کی علامات سے آپ انہیں ضرور پہچان لیتے, اور آپ انہی کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے, اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں, اور تمہارے احوال کو جانچ لیں. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی, اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی, وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے, اور جلدی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اپنے اعمال ضائع نہ کرو. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا, اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا, پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے, اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. چنانچہ تم کمزور نہ بڑھو, نہ تم صلاح کی طرف بلاؤ, اور تم ہی سب سے بلند ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا. بلا شبہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور دل لگی ہے. اگر تم ایمان لاؤ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, وہ تمہارے اجر تمہیں دے دے گا, اور وہ تمہارے تمام مال تم سے نہیں مانگے گا. اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے. یعنی انسان پہلے مال کی خواہش کرتا ہے, اور مال پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مانگتا ہے. کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں تیری راہ میں خرچ کر دوں گا. لیکن جب مال اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ ساتھ ہی بخیلی شروع کر دیتا ہے, اور وہ تمہارے دلوں کے کینوں کو باہر نکال دے گا. سنو تم وہ لوگ ہو, تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے, تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں, اور جو بخل کرتا ہے بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غنی ہے, تم محتاج ہو. اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا, پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. یعنی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہی ہے. اگر انسان صدقہ نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, ان کی نافرمانی کی وجہ سے دوسری قوموں کو بھی لا سکتا ہے. سورہ فتح مدنی ہے, اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. یقیناً ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. سیدنا عبداللہ بن مغفل نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جو صورت جو خوشحالی کے ساتھ پڑھی ہے وہ یہی والی صورت ہے. تو سیدنا معاویہ نے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ تمہارے سارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو طرز قرات نقل کیا کرتے تھے تو میں وہ جو ہے طرز نقل اس کی کر سکتا ہوں.
تو یہ جو صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر جو صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا مافیا سے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور یہ توحید جو ہے، یہ جو صورت ہے حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور اس وقت جو صحابہ کرام تھے اس حدیبیہ کا جو معاملہ تھا اس پر بہت ناراض تھے کہ یہ کافروں نے ہم پر زیادتی کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والا جو تھا صلح نامہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ایک قدم پیچھے ہٹ جانے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو فتح ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا جو تھا عہد نامہ ان کے ساتھ کر لیا، اور اس کے بعد اس وقت تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ عہد نامہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور اس میں بشارت دی مسلمانوں کو کہ اب فتح تم لوگوں کی ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخش دے آپ کا کوئی گناہ جو پہلے ہو چکا، جو بعد میں ہوا، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کی سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ یعنی اس کے بعد جو تھا، اس صلح نامے کے بعد مسلمانوں کو اتنا زیادہ موقع ملا تھا اپنی اسلام کی دعوت ہر جگہ پہ پہنچانے کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی جائے، یعنی سب لوگوں کو ہدایت ملی تھی اس وقت، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ زبردست مدد وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہیں آسمان و زمین کے لشکر، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان کی برائیوں ان سے دور کر دے، اور ہمیشہ ہی سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنے والے ہیں۔ برا گمان، برائی کا چکر دراصل انہی پر ہے، ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہو اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے، اور آسمان و زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی سب کیا کریں؟ سب سے پہلے مومن بن کر رہیں، یعنی ایمان لے کر اللہ تعالیٰ پر، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، یعنی اس کو عزت دینا، تعظیم دینا، اور مدد کیسے کرنا؟ علم سیکھ کر اور سکھا کر، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرنا ہے، اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی دیکھیں مومنین کو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا درس دیا ہے کہ تسبیحات بیان کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرے، تو دیکھیں کتنی زیادہ ترغیب اس قرآن پاک میں آئی ہے اس بارے میں۔ تو بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے تھے، یعنی یہ بیعت رضوان کے بارے میں ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا، اور جو پورا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب جلد ہی تم سے کہیں گے ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جن کے دلوں میں نہیں ہے، اور آپ کہہ دیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اگر وہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ کسی نفع کا ارادہ کرے، بلکہ جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ غفار، مزینہ، جوہینہ اور ارجا والے دیہاتی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ ہمارے مال، ہمارے گھر والے جو ہیں ہمیں مشغول کر رکھتے ہیں، اور سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اصل میں وہ یہ سمجھے تھے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کو شکست ہوگی تو اس لیے وہ رک گئے تھے، لیکن مسلمانوں کو فتح ہوئی تو وہ لوگ جو تھا مالک نعمت کے حصول کے لیے عذر پیش کرنے کے لیے آگے کہ تاکہ ہم جو ہے مغفرت کی دعا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نذرانے وصول کر لیں۔
بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے، یعنی انہوں نے یہ سمجھا تھا، اس لیے وہ جنگ میں گئے ہی نہیں، اور یہ تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا گیا، تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا اور تم برباد ہونے والے لوگ تھے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بلا شبہ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ جب تم مال غنیمت کی طرف چلو گے تاکہ تم اسے حاصل کرو، پیچھے رہ جانے والے جلد ہی کہہ اٹھیں گے ہمیں بھی اجازت دو ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں، کہہ دو تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم پہلے ہی یہ فریاد فرما دیا تو جلد ہی وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ کم ہی بات سمجھتے ہیں، یعنی اہل جو حدیبیہ کے لیے جو جانے والے اور خیبر سے مال غنیمت حاصل کرنے والے لوگ جو تھے وہ ان لوگوں سے جو مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے تھے یہ وہ لوگ تھے۔ تو آپ پیچھے رہ جانے والے اور دیہاتیوں سے کہہ دو عنقریب مجھے ایک انتہائی سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم اس سے جنگ کرو گے یا وہ اسلام لائیں گے، پھر اگر وہ تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم اس سے منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب ہے۔ نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے، نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ کون سی بیعت تھی؟ بیعت رضوان، یعنی یہ درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلص مومن بنایا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر کے رکھتے سفر باندھا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا واجب ہو گئی تھی، اس وجہ سے ان کے ہاتھوں پر بیعت رضوان ہوئی تھی۔ تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ جان گیا تو اس نے ان کو سکینت نازل کر دی تھی، اور بدلے میں انہیں قریبی فتح بھی حاصل ہوئی، اور بہت سے اموال غنیمت بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے، یعنی ان کا انعام تھا یہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا جسے تم حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلدی تمہیں یہ فتح دے دی، یعنی فتح خیبر، اور اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے، اور اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر تمہیں چلا دے، اور کئی اور غنیمتیں بھی جس پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو گھیر رکھا ہے، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم سے لڑتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ ضرور پیٹھے پھیر جاتے، پھر کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے ہی گزر چکا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر فتح عطا کر چکا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا جو تم عمل کرتے تھے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو جو اسے روکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی قربان گاہوں پر پہنچے، اور اگر کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، یہ کہ تم بے خبری میں ہی انہیں کچل ڈالو گے تو ان کی وجہ سے بے خبری میں تمہیں تکلیف پہنچتی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے۔ اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کو لازماً دردناک عذاب دیتے، یعنی یہ 70 اونٹ جو قربانی کے لیے لے کر جائے گئے تھے، تو جو ایمان والے اپنے دل میں چھپاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اجازت دے دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر نہ تھی، انہوں نے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، یعنی وہ رہتے مکہ میں تھے، لیکن انہوں نے چونکہ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے مکہ والوں کی انہوں نے ایمان کو اپنے اندر پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت جنگ ہو جاتی، آپ دونوں جو تھے گروہ آپس میں ٹکرا جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی لا علمی کی وجہ سے وہ قتل ہو سکتے تھے۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھ لی اور وہ بھی جاہلیت کی ضد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ایمان والوں پر سکینت نازل کر دی، انہیں تقویٰ کی بات کا پابند رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اس کے زیادہ اہل تھے،
اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچ کر دکھایا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں سر منڈواتے ہوئے، بال ترچواتے ہوئے امن کی حالت میں داخل ہوگے، کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، چنانچہ اس نے پہلے تمہیں قریبی فتح عطا کی۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے۔ یعنی غلبے کے لیے ضروری ہے دعوت اور جہاد۔ تو محمد اللہ کا رسول ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں۔ سجدوں کے اسرار سے ان کے چہروں میں ان کی شناخت ہے۔ ان کی یہ مثال تورات میں، انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے اپنی کومبل کو نکالا، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان میں سے جنہوں نے عمل نہیں کیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ حجرات مدنی ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ حجرات حجرے کی جمع ہے جو عربی میں گھر کو کہا جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گھروں کی بات کا ذکر ہے، اور اس وقت جو گھروں کی تعداد تھی وہ 9 تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی پیش قدمی سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، اس کی اطاعت کرو۔ یہ آیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اس کا ادب کے لیے سکھائی گئی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لایا، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند اپنی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہم مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہاں پہ کوشش یہ کی جاتی ہے مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے کہ آوازیں اونچی نہ ہوں، اور جب وہ روضہ رسول پر حاضری دی جاتی ہے تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اونچی آواز نہ ہو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کی عادت ہے نا، اسپیشلی جو پاکستانی ہیں، وہ اونچی آواز میں جو ہے بولتے ہیں، چیخو پکار کرتے، تو وہاں پر بھی جو ہے یہ تعظیم جو ہے نہیں رکھی جاتی، حالانکہ یہ تعظیم جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور جیسے تم میں سے بعض کے لیے آواز بلند کرتا ہے، یعنی جیسے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہے۔ ایک تو ویسے چیخو پکار یا اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسری یہ ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یعنی ادھر آنا، یا ایسے کہتے ہیں اے عائشہ، یا کوئی بھی نام ایسے بلاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے جو بدوی لوگ تھے وہ کہہ دیتے تھے یا رسول اللہ یا نبی، جو اس طرح سے جو القاب تھے ان سے مخاطب ہونے سے منع فرمایا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے، یعنی اس طرح سے بلانے سے یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال برباد کر دے اور تم شعور ہی نہ رکھتے ہو۔ یقیناً جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے تو وہ اتنی ہلکی آواز رکھا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو، اور اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہوں، اگر وہ ہلیں گے تو وہ اٹھ جائیں گے، یعنی حرکت بھی نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے بلا شبہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی یہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے نہ پکارو، یا ایھا النبی، یہ اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہہ کر پکارنا چاہیے۔ اور یہ آیت بنو تمیم کے دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت کے لولا کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر ان کو آواز دینی شروع کر دی تھی، محمد محمد کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ آیت جو تھی اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، یعنی وہ اس وقت حجرے میں آواز لگانے کی بجائے باہر کھڑے رہتے، انتظار کرتے، تو یہ بہتر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی ہم سنی سنائی باتیں کیا کرتے ہیں، آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے موبائل میں کوئی میسیج آیا، فوری اچھا لگا
ہاں یہ تو بڑا اچھا میسیج ہے، ایمان والا میسیج لگتا ہے، اس کو فارورڈ کر دیا بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان تو نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو تو اس پر پشیمان ہو جاؤ، یعنی اگر تم پہلے کر چکے تو اس پر ندامت فیل کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اور جان لو یقیناً تمہیں اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں زینت بنا دی، اور اس نے کفر، گناہ، نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اہل ایمان میں سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان کرنا چاہیے، صلح کروا دو۔ ان دونوں میں سے ایک گروہ اگر دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دو، انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے سے محبت رکھتا ہے۔ تو صلح کروانا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں صدقہ بتاؤں جس کے مصرف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی صلح کروا دیا کرو، یہ بھی صدقے کے برابر ہے۔ تو بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کرے سو وہی ظالم ہے۔ یعنی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا جو مذاق اڑاتے ہیں اس مذاق سے منع کیا گیا ہے۔ ہم لوگ مذاق میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کی شکل پر لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی شکل ایسی ہے یا اس کے کپڑے ایسے ہیں، تو یعنی یہ بھی مذاق کرنا جو ہے مومنین کو زیب نہیں دیتا، یا کسی کے عیب نکالنا، یہ بھی جو ہے عیب نکالنا بھی جو ہے وہ برائیوں میں سے ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، جاسوسی نہ کرو، یعنی دیکھیں گمان کرنا، اچھا گمان رکھنا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ برا گمان رکھتے ہیں کسی سے کہ یہ لگتا ہے اس نے اس لیے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں وہ اس نے یہ کیوں نہیں کام کیا، لیکن ہم فوری گمان پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہوگا، تو وہ گمان بھی رکھنا جو ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت زیادہ جھوٹی بات ہے، اور جاسوسی نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو کہ وہ فلاں وقت کیا کرتا ہے یا فلاں وقت کیا کرے گی، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ کہو ہم مسلمان ہو گئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، انہوں نے اپنے مالوں اپنی جانوں پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین پر آگاہ کر رہے ہو؟ یعنی یہ بدو سے کہا جا رہا ہے، دیہاتی جو آتے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین پر آگاہ کر رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی ہے، اگر تم سچے ہو۔
یقین مانو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ قاف مکی ہے، اس میں 45 آیات اور تین رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قاف قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑی شان والا ہے، یعنی یہ صفت کس کی بیان کی گئی ہے؟ قرآن پاک کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑی ہی شان والا ہے، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا۔ تو کیا کافروں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے؟ تو کیا جب ہم مر جائیں گے ہم مٹی ہو جائیں گے؟ یہ واپسی بہت دور ہے، یعنی جب مٹی ہو جائیں گے گھل مل جائیں گے تو یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ان کافر اس طرح سے کہتے تھے۔ بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آئی، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہے۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا کس طرح ہم نے انہیں بنایا اور ہم نے اسے زینت دی اور اس کے لیے کوئی شگاف نہیں؟ زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے، اس میں ہر قسم کی خوشنما چیز اگا دی، دکھانے اور یاد دلانے کے لیے ہر بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے باغات اور کاٹی جانے والی فصل کے دانے اگا دیے، اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت جن کے شگوفے طے باتیں تھے، اور جو بندوں کے لیے رزق، اور اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اس طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم رس اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، اور اہل ایکا اور قوم تبا نے، ہر قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری وعید سچ ثابت ہوئی۔ یعنی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ ان کے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے، بلکہ وہ ایک نئی تخلیق میں شک میں ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان کو جانتے جن کا وسوسہ ان کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ کون قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کہاں سے؟ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ کہاں سے بھٹکائے جاتے ہیں؟ ہم کیوں بھی کسی اور سے مرادیں مانگیں، کسی اور سے دعائیں کیوں طلب کریں، جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، جبکہ دو ضبط کرنے والے ان کے دائیں یا بائیں بیٹے ضبط کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ فرشتے، یعنی دو ضبط کرنے والے فرشتے دائیں بائیں بیٹھے اعمال نامہ لکھتے جا رہے ہیں۔ کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر اختیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے وہ بھاگتا ہے۔ اور سور میں پھونکا جائے گا، یہ وعدہ عذاب کے دن ہوگا، اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک جھانکنے والا، ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ بلا شبہ یقیناً اسے جو غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا تو تیری نگاہ آج خوب تیز ہے۔ یعنی اس وقت کیا ہوگا؟ سارے پردے ہٹ جائیں گے اور انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے دنیا میں کیا کمایا اور میں کیا کر کے آیا ہوں، اور میرا خالق اور کون ہے، اور مجھے کس نے پیدا کیا۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے اور میرے پاس تھا، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر زبردست ناشکرے کو، بہت عناد رکھنے والے کو، خیر سے بہت روکنے والے، حد سے گزرنے والے، شک کرنے والے کو، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا، تو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ خود ہی یہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ ارشاد ہوگا میرے پاس جھگڑا نہ کرو، اور میں نے تمہاری جانب ڈرانے کا پیغام پہلے بھیجا تھا۔ نہ میرے پاس بات بدلی جاتی ہے، اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا بھی نہیں ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تم بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہیں رہے گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا ہو، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لایا، ان سے کہا جائے گا
جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی اس کا دل کیسا ہوگا؟ رجوع کرنے والا ہوگا. گناہ کرنا جو ہے انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن کیا کرے گا؟ گناہ کر کے فوری ہی توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا. تو رجوع کرنے والا دل جب آئے گا تو ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی کا دن ہے. ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. ہمارے پاس مزید بھی ہے. مزید کیا ہوگا؟ جنت کے علاوہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھی، چنانچہ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے. بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے یقیناً سبق ہے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دلی طور پر حاضر رہنے والا ہو. اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو، زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. جو کچھ وہ کہتے ہیں سو اس پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے. یہ کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے؟ صبح شام کے اذکار، صبح شام کی تسبیحات، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. تو اس کو اپنی زندگیوں میں معمول بنا لیں. تو جو تسبیحات ہیں وہ بھی ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہیں. جیسے صبح شام جو سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح، وہ بھی ہمارے گناہوں کو مٹانے کا باعث بنتی ہے. اگر ہم درود شریف کی تسبیح کرتے ہیں تو اس سے کتنی رحمتیں ملتی ہیں، کتنی برکتیں ملتی ہیں، کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، کتنے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ ساری تسبیحات اور سبحان اللہ ہی خالی کہہ دینا اس سے بھی کتنے ہی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اور اس کی تسبیح کرو اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارنے لگے گا، جس دن وہ چنگار کو حق کے ساتھ سن لیں گے اور وہی نکلنے کا دن بھی ہوگا. یعنی کون سی چنگار ہوگی؟ وہ جب سور پھونکا جائے گا. یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. تو جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہے اور ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں. لوگ جو باتیں بناتے ہیں اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہو، آپ اس قرآن سے اس شخص کو نصیحت کر دو جو ہمارے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے. یعنی ہر شخص جو عذاب سے ڈرتا ہوگا نصیحت اسی کو فائدہ دے گی. جس کو عذاب کا ڈر نہیں اس کو نصیحت بھی فائدہ نہیں دے گی. سورہ زاریات مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہے. یعنی اڑا کر بکھیرنے والی کیا ہے؟ یعنی ڈسٹ کو اڑاتی ہیں. پھر بڑے بوجھ کو اٹھانے والی، یعنی بادلوں کو بھی اٹھا کر کون لے کر آتی ہے؟ ہوائیں اٹھا کر لاتی ہیں. پھر جو آسانی سے چلنے والی ہیں. پھر بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی، یعنی جو بادلوں کو تقسیم کون کرتی ہیں؟ ہواؤں کے ذریعے سے ہی بادلوں کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے. پھر تم نے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بلا شبہ سچا ہے اور بے شک جزا واقع ہونے والی ہے. آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے، بلا شبہ تم یقیناً مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے ہی بہکا دیا گیا ہو. مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے. یعنی یہ ان کی کیا سرائیاں ہوں گی. اور چکھو اپنے جلنے کا مزہ، یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے. یقیناً پرہیزگار باغ و چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہیں جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا. یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے. رات کو وہ بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی راتیں جو تھیں ان کو جگائی رکھتی تھی. کیوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ کا تقوی جگایا رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ کا عذاب جو تھا ان کو جگائے رکھتا تھا. ان کو جنت کی خواہش جو تھی وہ جگائے رکھتی تھی. دوزخ سے پناہ لینے کے لیے وہ لوگ جاگتے تھے. اور سحری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے. یعنی سحری کے اوقات جو ہے وہ استغفار کرتے تھے. وہ اب سحری کے اوقات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں. تو اب کھانا پکاتے ہوئے بھی کیا کر سکتے ہیں؟
ذکر اذکار منہ میں کر سکتے ہیں، یعنی استغفار منہ سے بولا جا سکتا ہے۔ تو ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق تھا، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ چنانچہ قسم ہے آسمان زمین کے رب کی بالکل حق ہے اس کی طرح کہ یقیناً تم باتیں کرتے ہو۔ کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، اس نے بھی سلام کیا۔ کچھ اجنبی لوگ ہیں، بس وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا تو ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ چپکے سے کیوں گئے تھے؟ چپکے سے کیوں گئے تھے بچڑا بھوننے کے لیے؟ کیونکہ مہمان آئے تھے نا، تو مہمانوں کو بتا کر تھوڑی انہوں نے کھانا بنانا تھا۔ ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، مہمانوں کو بتا کر لاتے ہیں جو بھی لاتے ہیں، ہم فلاں چیز لے آئیں، مہمان بھی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، نہیں نہیں رہنے دو، ہم نے نہیں کھانا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے کہ شوگر کی وجہ سے یا کوئی ایسی وجہ ہو تو اسے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن مہمان نوازی کے یہ جو نا اس کا جو حق ہے مہمان نوازی کا وہ یہ ہے کہ بلا سوچے سمجھے جو بھی گھر میں موجود ہو وہ اس کے آگے رکھ دیا جائے، وہ چاہے تو کھا لے چاہے تو چھوڑ دے۔ پھر اسے اس کے قریب کیا، اسے کہا کیا آپ کھاتے نہیں؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہوں نے اسے ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دی۔ تو اس کی بیوی حیرت میں آگے بڑھی، بس اس نے اپنے منہ سے ہاتھ مارا اور کہا بانجھ بڑھیا ہوں، یعنی بانجھ بھی ہوں اوپر سے بڑھیا بھی ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی آپ کے رب نے کہا، بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا بے حد علم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو بانجھ کو بھی اولاد دے دے۔ اللہ تعالیٰ سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔